نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا نہایت ہی شکر اور احسان، انتہائی کرم و انعام کہ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں، سیاہ کاروں، خطا کاروں، بے عمل اور نکمے بندوں کو اس عظیم کار خیر کی توفیق برحمت فرمائی کہ اس کی کتاب مقدس کے درس مبارک کی سماعت کے ارادے سے الحمدللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ درود اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ ہزاروں سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ فاتحہ شریف کی ابتدائی آیات طیبات کے تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی۔ گزشتہ دروس قرآنیہ میں الحمدللہ ہم سورہ فاتحہ کے ابتدائی کلمات پر یعنی الحمدللہ رب العالمین کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی شان و عظمت اور کتاب مقدس کی ابتدا ان کلمات سے ہونے کے نتیجے میں یہ نظریہ قرآن کی صورت میں حاصل کر چکے کہ جب وہ رب ہو کر اپنے کلام کا آغاز الحمد سے فرما رہا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کی حمد سے ہی کرنی چاہیے۔ رب العالمین کے کلمات طیبات ہمیں یہ نظریہ فراہم کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی، اور وہی ہمارا پالنہار ہے، اور رب ہونے کے ناطے ہماری تمام حاجتوں، تمام ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ہماری ہر دعا کا قبول کرنے والا، ہماری ہر مانگ اور ہر طلب کو پورا کرنے والا وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ صفت الرحمن الرحیم نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ رب کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اپنی کریمی سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں یہ وجود اور اس کائنات کی جملہ نعمتوں سے ہمکنار فرمایا ہے۔ اس کی ہر صفت بے مثل و بے مثال ہے، اور اس کے جملہ اوصاف اپنے بندوں پر کرم و انعام کے مصداق ہیں۔
مالکی یوم الدین نے ہمیں اس نظریے تک آگاہی عطا کی کہ صرف یہ کائنات اس رب کی تخلیق ہی نہیں ہے، بلکہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر ایک ایسے عالم میں ایک طویل دورانیہ بسر کرنا ہے جس کے بعد ہم سب اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جہاں ہمیں اپنے اس دنیا میں گزارے ہوئے اوقات و لمحات کے ہر قول و فعل کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ وہ روز جزا کا مالک ہے، کیونکہ وہی روز جزا کا مالک ہے، کیونکہ وہی کرم و رحم کرنے والا ہے، کیونکہ وہی ہمارا پالنہار ہے، کیونکہ حمد و ثنا حقیقتاً اسی کا حق ہے۔ تو ان تمام باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی ہی عبادت کریں۔ الحمدللہ ہم نے گزشتہ گفتگو میں اسی نظریے کو سمجھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور جب ہم ایاک نعبد کے کلمات کے نتیجے میں اس نظریے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری بندگی اور اس کی ربوبیت، ان دونوں کے درمیان باہمی تعلق ہی عبادت کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ وہ عطا کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور اس کرم اور عطا کا شکرانہ عبادت ہی کی صورت میں ادا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ ہر وہ عمل جو ہم اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں وہ عبادت ہی ہوتا ہے، اور ہر عبادت میں صرف اور صرف مومن کے لیے اسی کی رضا اور خوشنودی مقصود اور مرکوز نظر ہوتی ہے۔ اب جو اگلے کلمات ہمارے سامنے آیات طیبات کے آتے ہیں، اس میں ایک صاحب ایمان اللہ کی بارگاہ میں اس نظریے کا بھی اعلان اور اظہار کرتا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے میرے رب، جس طرح ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ فرمایا ہے کہ رب کائنات نے ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین کے عنوان کو قائم فرمایا ہے، اور یہ عنوان اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور اسی عبادت کے وسیلے سے ہم تجھ سے تیری مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ عبادت کرتے ہی اس لیے ہیں کہ تیری مدد ہمارے شامل حال ہو جائے، کیونکہ ہم عبادت کے ذریعے صرف اپنی بندگی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ عبادت کے ذریعے ہم تیری ربوبیت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد کے ساتھ و ایاک نستعین کے کلمات تعلیم فرمائے۔ گویا کلام مقدس ہمیں بتا رہا ہے کہ صاحب ایمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور کیونکہ تو نے ہی ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے نا کہ ہم اگر اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے کرنے کی توفیق بھی وہی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تیری دی ہوئی توفیق سے ہم نے
تیری عبادت کی ابتدا اور آغاز کیا، لیکن اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم تیری ہی بارگاہ میں مدد کے طلبگار بنتے ہیں۔ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں، ہم میں طاقت نہیں کہ ہم تیری عبادت کو کما حقہ ادا کر سکیں۔ ہم عبادت تو کرتے ہیں تیری، لیکن اس عبادت کی ادائیگی کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم تیرے ہی بارگاہ میں مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، کیونکہ ہم تیری شان کے لائق عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، اپنی شان کے لائق بنا کر قبول کرنے میں ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم نے تو اپنی بساط کے مطابق عبادت ادا کی ہے۔ ایاک نعبد کے ساتھ و ایاک نستعین کی حکمتیں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، تیری دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں، اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم تیری بندگی کا حق نہیں ادا کر سکتے، مگر اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو جو ہم اپنی بساط کے مطابق کرتے ہیں، اپنی شان کے لائق بنا کر قبول کر لینے کے لیے ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے ہی مدد کے طلبگار بھی ہوتے ہیں۔ الغرض، اے اللہ، جس طرح ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہم تجھ سے ہی مدد کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، کیونکہ مددگار حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہاں میں نے مددگار حقیقی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ مجازی طور پر تو ہر انسان دوسرے کا معاون و مددگار ہو سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کیونکہ معاشرتی حیوان ہے، یعنی تنہا اور اکیلے زندگی بسر کرنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاشرت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور معاشرتی زندگی کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ معاشرتی زندگی کے چلنے کی بنیاد ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہوتی ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے ذریعے، وکیل کے ذریعے، پولیس کے ذریعے امداد و معاونت حاصل کرتے ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں۔ ڈاکٹر صحت کے قائم رکھنے اور بیماری کے دور کرنے میں ہمارے مددگار ہیں، وکیل اپنے حقوق کے حاصل کرنے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی تلافی کرنے کے حوالے سے ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ انصاف کے حصول کے لیے ہم تھانہ، کچہری اور پولیس کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ سب مددگار ہی ہیں، یہ امداد ہی ہے، مدد و معاونت ہی ہے، لیکن یہ مجازی ہے۔ حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اس لیے کہ ان سب میں سے کوئی بھی اللہ کی توفیق اور اس کی دی ہوئی طاقت کے بغیر ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ ان میں سے جو بھی ہمارا معاون و مددگار ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی عطا کردہ توفیق سے ہی ہمارا معاون و مددگار بنتا ہے۔ تو مخلوق میں جو بھی مددگار ہے وہ بعطائے الہی ہے، اللہ کی عطا سے۔ یعنی اگر ہم اس حقیقی اور مجازی کے تصور کو عام مثال کے ذریعے سمجھنا چاہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم خود یہ کہہ رہے ہیں براہ راست کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو پھر ہم بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ تو حکم قرآنی کے بظاہر خلاف نظر آتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یہ بات سمجھائی جائے گی کہ مددگار حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور
مجازی طور پر مخلوق ایک دوسرے کی مددگار ہے، اس لیے کہ مخلوق میں سے جو جس کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اللہ کی عطا کردہ توفیق سے کرتا ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی اس مجازی اور حقیقی کے تصور کو واضح کریں، سمجھائیں مثال کے ذریعے، تو میں مثال یہ دوں گا کہ پنکھا بھی چل رہا ہے، لائٹ بھی جل رہی ہے، یقیناً اندر فریج بھی رکھا ہوا ہے، اسپیکر بھی آن ہے، پنکھے سے ہوا آ رہی ہے، بلب سے روشنی آ رہی ہے، فریج سے کولنگ اور ٹھنڈک آ رہی ہے، مائک آواز آپ تک پہنچا رہا ہے، بظاہر مائک آپ تک آواز پہنچا رہا ہے، بظاہر بلب آپ تک روشنی پہنچا رہا ہے، بظاہر پنکھا آپ کو ہوا دے رہا ہے، بظاہر فریج آپ کو ٹھنڈک فراہم کر رہا ہے، مگر یہ سارے کام در حقیقت بجلی کر رہی ہے، کیونکہ اگر بجلی نہ ہو تو نہ پنکھے سے ہوا ملے گی، نہ بلب سے روشنی ملے گی، نہ اسپیکر سے آواز ملے گی، نہ فریج سے ٹھنڈک ملے گی۔ تو جس طرح مادی دنیا میں ہم اپنے طور پر اس مثال کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں کہ حقیقت بجلی کی ہے، حقیقت پاور کی ہے، اور اس کا اظہار بلب کے ذریعے، پنکھے کے ذریعے، فریج کے ذریعے ہو رہا ہے، تو یہ ذرائع اور وسائل ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو قوت کار فرما ہے، جو طاقت کار فرما ہے، جو اصل ہے، وہ ظاہر ہے کہ پاور اور بجلی ہے۔ بے عین ہی اسی طرح مخلوق میں سے جو کوئی بھی ہمارا معاون و مددگار ہے، اس کی امداد و معاونت در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اسے مدد کی طاقت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے اور مدد کی توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ اس حقیقی اور مجازی کے فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس فرق کو ہم نہیں سمجھیں گے تو موجودہ دور میں بے شمار لوگ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہیں، اور وہ بے شمار مواقع پر اچھی خاصی دینی معلومات رکھنے کے باوجود بے وجہ اہل ایمان پر کفر و شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، صرف حقیقی اور مجازی کے فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، جس کی بڑی عام اور سادہ مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وایاک نستعین، اور اے میرے پروردگار جس طرح ہم تیری عبادت کرتے ہیں اسی طرح ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور مخلوق میں سے جو کوئی ہمارا معاون و مددگار ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ تیری دی ہوئی طاقت سے اور تیری عطا کردہ توفیق سے ہمارا معاون و مددگار ہے، لہٰذا ہم اس کی امداد و معاونت کو بھی تیری ہی مدد و نصرت جانتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حقیقت میں تو ہی مددگار ہے ہمارا، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ الغرض ہر امداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بظاہر اس امداد کا ذریعہ کوئی بھی ہو، لیکن در حقیقت وہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسباب اختیار کرنا، وسائل اختیار کرنا، اس میں کوئی شرک اور کفر کی بات نہیں ہے۔ ہاں، صاحب ایمان جب وسائل کو اختیار کرتا ہے، جب اسباب کو اختیار کرتا ہے، جب ذرائع کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اختیار تو ذریعے کو کرتا ہے، اختیار تو وسیلے کو کرتا ہے، اختیار تو وہ اس سبب کو کرتا ہے، لیکن اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے، اس کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ ذریعہ جو میں اختیار کر رہا ہوں، اس ذریعے کو یہ قوت و توانائی بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور میری امداد و نصرت کی توفیق بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے تاکہ حقیقی اور مجازی امداد کا یہ تصور صاحبان ایمان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے اور وہ سمجھ جائیں کہ ہر مدد کا مانگنا شرک نہیں ہوتا، اسی مدد کا مانگنا خلاف شریعت اور خلاف دین ہوگا کہ جس سے مدد مانگی جائے اسے مستقل بالذات الہ اور معبود سمجھ کر، اور اگر اس کے سوا معاملہ ہو تو پھر وہ قرآن اور اسلام کے عین مطابق ہوگا، بلکہ حکم قرآنی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے لوگوں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے کا حکم دے رہا ہے تو کس کو دے رہا ہے؟ مدد کرنے کا حکم ہر اس شخص کو دے رہا ہے جس سے مدد طلب کی جائے، کیونکہ مدد طلب کرنے والے دو طرح کے ہو سکتے ہیں، اچھائی اور نیکی کے لیے مدد طلب کرنے والے، برائی اور بدی کے لیے مدد طلب کرنے والے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ مدد مانگنا برا نہیں ہے، مدد کرنا برا نہیں ہے، برائی کے لیے مدد مانگنا بھی برا ہے اور برائی کے لیے مدد کرنا بھی برا ہے، اس لیے حکم دیا جا رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مدد مانگو بھی اور مدد کرو بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ مدد مانگو بھی نیکی اور بھلائی کے کام میں اور مدد کرو بھی نیکی اور بھلائی کے کام میں۔ تو اس نے اس تصور کو ختم کر دیا کہ مدد مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے۔ یہ جو ایک تصور قائم کر دیا گیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو قرآن کیا حکم دے رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ اب یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تصور بلکہ ایک نظریہ قائم کر دیا گیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک نعرہ دے دیا گیا ہے عوام کو کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ نعرے کے طور پر یہ بات، سلوگن کے طور پر یہ بات لوگوں میں عام کر دی گئی ہے، جبکہ یہ نظریہ خلاف اسلام بھی ہے، خلاف قرآن بھی ہے، خلاف ایمان بھی ہے۔ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک مسلمان عین بارگاہ ربانی میں حاضر ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں یہ اعلان اور اعتراف کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اس لیے یہ اعلان و اعتراف کرتا ہے کہ اس کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اے رب جس طرح تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اسی طرح تیرے سوا حقیقتاً امداد و نصرت دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی امداد و نصرت کسی کی کر سکتا ہے اور دے سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہی صورت میں ہے کہ تیری دی ہوئی توفیق اور تیری عطا کردہ قوت و توانائی سے وہ کسی کی امداد و نصرت کرے۔ تو یہ نظریہ خلاف قرآن ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کیونکہ ایک نظریے کے طور پر، ایک نعرے کے طور پر اس بات کو لوگوں میں عام کیا گیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے ضمن میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو میں نے حقیقی اور مجازی کے فرق کے ذریعے آپ کو سمجھائی ہے۔ دیکھیے، اگر اس نظریے کو درست مان لیا جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کئی خرابیاں دین میں پیدا ہو جائیں گی، اور جو لوگ اس فتوے کی ترویج و اشاعت کرتے ہیں وہ اس بات سے قطعی بے بہرا ہوتے ہیں کہ ہمارے اس غیر قرآنی، غیر اسلامی اور غیر ایمانی نظریے اور فتوے کے نتیجے میں کتنے لوگ دین کے کتنے احکامات میں ابہام اور تذبذب کا شکار ہو کر گمراہی اور بے دینی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، انہیں اس بات کا بالکل احساس نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا خاکہ عرض کرتا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا اعلان بھی ہے،
اور عین بارگاہ ربانی میں حالت عبادت میں کھڑے ہو کر ہم اس بات کا اقرار اور اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً ہرگز اس کا یہ معنی اور مفہوم نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، کیونکہ جب اللہ ہی سے مدد مانگتے تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اگر اس نظریے کو قبول کیا جائے تو بے شمار خرابیاں دین میں پیدا ہو جائیں گی۔ دیکھیے، پہلی خرابی تو یہ پیدا ہوگی کہ خود قرآن میں تضاد ہو جائے گا، جو کہ ناممکن ہے، محال ہے۔ قرآن کے کلام الہی ہونے کے دلائل میں سے ایک بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا، بلکہ قرآن کا ہر دوسرا بیان اپنے پہلے بیان کی تصدیق، تشریح بلکہ تفسیر کرتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں تضاد پایا جائے۔ لیکن اگر اس نظریے کو بطور اسلامی نظریہ قبول کر لیا جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو قرآن میں تضاد ہو جائے گا، اس لیے کہ کسی شخص کے سامنے کوئی بے علم شخص یہ دعویٰ کرے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور جس کے سامنے وہ یہ دعویٰ کرے وہ شخص پڑھا لکھا ہو، تو وہ فوراً کہے گا پھر قرآن میں لکھا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز سے مدد لو، صبر سے مدد لو، نماز کے ذریعے مدد، صبر کے ذریعے مدد، نماز بھی مددگار، صبر بھی مددگار۔ وہاں پر ہم نے کہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ تو کیا خود اللہ ہی ہمیں شرک کا حکم دے رہا ہے؟ کیونکہ نہ تو نماز ہمارا معبود ہے اور نہ ہی صبر ہمارا معبود ہے۔ ہمارا معبود تو وہ رب ہے جس کے لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں اور جس کی خاطر ہم صبر کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو خود ہی فرما رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ قرآن میں تضاد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور اس کا معنی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ بات قرآن میں تضاد کا سبب بن رہی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، اور وہ ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے ساتھ اپنے محبوب کو اہل ایمان کے لیے مددگار فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے ساتھ اپنے ولیوں کو اہل ایمان کے لیے مددگار فرما رہا ہے۔ اللہ کہے رسول تمہارا مددگار ہے، اللہ کہے اولیاء تمہارے مددگار ہیں، جب اللہ نے ان کو ہماری مدد پر مقرر فرمایا ہے تو پھر ان سے مدد مانگنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو ان کو مقرر ہی ہماری مدد پر فرمایا ہے، یہ اعلان اللہ کر رہا ہے۔ میں کوئی مثنوی کی حکایت آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں کسی شاعر کا شعر آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں اللہ کے کلام سے اقتباس پیش کر رہا ہوں، قرآن کریم سے دلیل عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول تمہارا مددگار ہے، اور نیک مومن اولیاء اللہ تمہارے مددگار ہیں۔ تو جب یہ سارے ہمارے مددگار ہیں تو پھر یہ نظریہ اسلامی نظریہ تو نہیں ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ غیر اسلامی نظریہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف
ان کے متعلق فرمایا کہ یہ تمہارے مددگار ہیں، اور دوسری طرف ایک قانون بیان کر دیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے مدد مانگنے اور مدد کرنے کا حکم بھی دیا، اور جو مددگار ہیں ان کی نشاندہی بھی کر دی، یہ بھی بتا دیا کہ کون مددگار ہیں تمہارے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کا اعلان کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اس نظریے کا پرچار کرنا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ نظریہ اسلامی نظریہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو قرآن میں تضاد ہو جائے گا۔ اہل ایمان مشرک ہو جائیں گے، اہل ایمان مشرک ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ بات مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، وہ موحد تو ہو جائے گا، مومن نہیں ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ شیطان بھی پڑھتا تھا اور پڑھتا ہے۔ کوئی شخص بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب سیدھا سا ہوا کہ ایمان لانے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام مددگار ہے۔ حضور کے نام کی مدد کے بغیر ہم ایمان اور اسلام کی نعمت تک رسائی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس کے نام کو اللہ نے ایمان کے لیے مددگار رکھا ہے، اس میں یہی نظریہ تو کار فرما ہے کہ کلمہ پڑھتے ہی مومن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جن کا نام ایمان کے لیے مددگار ہے انہی کی ذات سارے ایمان والوں کے لیے بھی مددگار ہے۔ اللہ نے یہ قانون رکھا اسی لیے کہ جن کا نام ایمان کے لیے مددگار ہے، کہ ان کے نام کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا، تو ان کی ذات ایمان والوں کے لیے مددگار ہے۔ اسی لیے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ ظاہر ہے یہ بات اہل ایمان کے لیے ہو رہی ہے، اللہ ہی ایمان والوں کا بھی مددگار ہے، اور اللہ کا رسول بھی ایمان والوں کا ہی اللہ کی عطا سے مددگار ہے۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جن لوگوں نے اس نظریے کا پرچار کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ اس نظریے کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ شرک و کفر کا فتویٰ جس ایمان و اسلام کے مقابلے پر لگا رہے ہیں، اس ایمان و اسلام کی نعمت جن نبیوں کے ذریعے مخلوق کو ملی ہے، یہ فتویٰ خود ان پر جا کر لگ جاتا ہے۔ قرآن گواہ اس بات پر کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو وہ نبیوں کو مشرک کہہ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دعویٰ ایک جاہل شخص تو کر سکتا ہے، لیکن قرآن کا معمولی علم رکھنے والا بھی اس نظریے کو بطور اسلامی نظریہ کبھی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس نظریے کو اسلامی نظریے کے طور پر قبول کر لیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور میں نے کسی پڑھے لکھے شخص کے سامنے اس نظریے کا اظہار کیا، تو وہ میرے سامنے سورہ آل عمران شریف میں تحریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول رکھے گا کہ جس میں آپ کافروں سے فرما رہے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں جو میرا مددگار بنے۔ وہ فوراً میرے سامنے یہ تحریر رکھ دے گا اور کہے گا لے یہ ایک نبی تو تمہارا اس آیت سے مشرک ہو گیا، کیونکہ وہ کافروں سے کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار۔ انصاری لفظ نصر سے بنا ہے، اور نصر ینصرو
عربی زبان میں امداد اور نصرت کے لیے اردو میں بھی یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، نصیر یا ناصر مددگار کو کہتے ہیں۔ اور انصار یعنی صحابہ کی ایک جماعت جنہیں انصار کہا جاتا ہے، انہیں انصار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے ان کی مدد کی تھی رہنے بسنے میں، اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے؟ کیا کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، لوگوں تک اس دین کو پہنچانے کے لیے منصب نبوت سے سرفراز فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اور میں اب اس دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو خود اس پیغام کو قبول کرے اور پھر اس پیغام کے پہنچانے میں میرا مددگار بن جائے؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور جب غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو اس نظریے کے مقابلے پر کہ اگر کسی پڑھے لکھے شخص کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ فوراً اس آیت کو پیش کر سکتا ہے، اور اسے حق ہے کہ وہ پیش کرے گا کہ بھئی پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار بنے؟ یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ قرآن کریم نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے سورہ کہف شریف کے اختتام میں۔ تو جب حضرت ذوالقرنین کی بارگاہ میں یہ حضرات پہنچے اور انہوں نے یاجوج ماجوج کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت ذوالقرنین جو کہ بادشاہ تھے ان کی بارگاہ میں التجا کی، تو دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں۔ حضرت ذوالقرنین سے انہوں نے کہا کہ بھی آپ ہمیں ان کے فتنے سے بچائیے، آپ ہمیں ان کے فتنے سے بچائیے، یاجوج ماجوج کے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے یہ نہیں کہا کہ بے وقوفوں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ نہیں، بلکہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے اسباب، مال دولت، ہر قسم کے اسباب موجود ہیں۔ فرمایا فَاعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، تمہیں چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کی طاقت سے میری مدد کرو۔ لہذا آپ نے ان سے مزدوری لی، یعنی مزدور کے طور پر ان کی ہاتھوں کی قوت و توانائی کو استعمال کیا، اور سد ذوالقرنین، وہ دیوار جو سیسا پلائی ہوئی تھی، آپ نے قائم فرمائی۔ تو حضرت ذوالقرنین کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں فَاعِینُونِی بِقُوَّۃٍ، اپنے ہاتھوں کی مدد، اپنے ہاتھوں کی قوت کے ذریعے میری مدد کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ذوالقرنین کہہ رہے ہیں۔ لگاؤ فتویٰ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ پتہ چلا کہ یہ نظریہ غیر اسلامی نظریہ ہے، اس لیے کہ حقیقی اور مجازی کا تصور ذہن میں قائم رکھنا ہوگا، ورنہ دنیا کا پورا نظام شرک و کفر پر ہی مبنی ہو جائے گا، کوئی صاحب ایمان نہیں بچے گا۔ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کوئی کسی سے مدد نہیں مانگ سکتا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے کہ نظریے کی تبلیغ کرتے ہیں، جس دارالعلوم میں بیٹھ کر وہ اس نظریے کی تبلیغ کرتے ہیں، اس دارالعلوم کے لیے بھی وہ لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہ خدا ہوتا ہے یا غیر خدا ہوتا ہے؟ غیر اللہ سے مانگ کر غیر اللہ سے مانگنے کے شرک ہونے کے نظریے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بڑی انوکھی بات ہے یہ۔ بھئی کھالیں کس سے مانگتے ہیں وہ؟ اللہ سے تو نہیں مانگتے۔ فطرہ کس سے مانگتے ہیں وہ؟ اللہ سے تو نہیں مانگتے۔ چندہ کس سے مانگتے ہیں وہ؟ اللہ سے تو نہیں مانگتے۔ بھئی یہ ساری چیزیں وہ مخلوق سے مانگتے ہیں، اور جب ساری چیزیں مخلوق سے مانگتے ہیں جو یقیناً الہ اور معبود نہیں ہے، تو غیر اللہ سے مدد تو مانگ رہے ہیں آپ۔ اب یہ فرق کرنا کہ زندے سے اور مردے سے، یعنی یہ فرق کرنا کہ زندے سے اور مردے سے
اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ زندے سے مدد مانگنا جائز ہے، مردے سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پھر ایاک نعبدو کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ زندے کی عبادت کرنا جائز ہے، مردے کی عبادت کرنا ناجائز ہے۔ لیکن ہم تو اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت کو شرک ہی سمجھتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا یعنی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہو تو پھر زندے سے بھی مانگنا شرک ہونا چاہیے اور مردے سے بھی مانگنا شرک ہونا چاہیے، کیونکہ تقاضا آیت کے مضمون کا یہی ہے۔ تمام اہل دنیا بلکہ تمام اہل محشر بھی مشرک ہی قرار پائیں گے اس نظریے کے تحت کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اس لیے کہ آپ نے بہت بار علماء سے یہ بات سنی ہوگی، اور بخاری اور مسلم میں یہ احادیث موجود ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب بعد میں ہوگا اور مددگار کی تلاش پہلے ہوگی۔ بہت بار آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بخاری شریف میں حدیثیں موجود ہیں، مسلم شریف میں حدیثیں موجود ہیں کہ جب اس دن کی سختی لوگوں پر ظاہر ہوگی، سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے، اللہ کے جلال کے سبب سے لوگوں پر خوف اور دہشت کی کیفیت طاری ہوگی۔ ایسے میں تمام اہل محشر باہم مشاورت کریں گے کہ کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ، کوئی سفارش، کوئی مددگار تلاش کیا جائے۔ وہ بیچارے آیت الکرسی میں سے چند کلمات توڑ کر نکالتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اللہ فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے۔ قرآن کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ کیا تم نے اللہ کو دنیا دار سفارشی افسر سمجھا ہوا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش چلے گی؟ اور جس کے یہاں سفارش چلتی ہے اس کے یہاں رشوت بھی چلتی ہے، تو اگر سفارش چلتی ہے تو رشوت بھی چلنی چاہیے، تو کیا تم اللہ کو راشی اور سفارشی کہہ رہے ہو؟ بالکل باطل نظریہ ہے، گمراہی پر مبنی بات ہے۔ آدھی آیت پڑھنا تو کفار کا طریقہ ہے، آدھی آیت پڑھنا تو کفار کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے مطلب کی کوئی بات نکالتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔ بے شک قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے، کس میں یہ قوت ہے، کس میں یہ طاقت ہے، کس کی یہ جرت ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کر سکے۔ مگر قرآن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے الا باذنہ، مگر وہ جسے خود اس نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی تو بتاؤ لوگوں کو کہ بے شک کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کسی کی سفارش کر سکے، بے شک کسی میں یہ قوت نہیں ہے کہ اس کے جلال کا سامنا کر سکے، مگر الا باذنہ کے کلمات بتا رہے ہیں کوئی تو ہے جسے خود اس نے یہ اذن عطا فرمایا ہے، وہ اس کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اس نے اذن عطا فرمایا ہے۔ وہ اس دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اہل محشر تلاش کریں گے کسی شفیع کو، کسی سفارشی کو، ذریعے کو، وسیلے کو، مددگار کو تلاش کر لیا جائے۔ اب احادیث میں مذکور ہے، آپ نے بہت بار علماء سے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں حدیثیں یہ کہ اہل محشر پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے بھی آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، اور برے وقت میں باپ کام نہیں آئے گا تو کون کام آئے گا؟ آج کے دن میں ہماری امداد و نصرت فرمائیے، ہمارے مددگار بنیے۔ آپ نے حدیثیں سنی ہے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو پھر وہ کسی اور کے پاس جائیں گے، پھر کسی اور کے پاس جائیں گے، پھر کسی اور کے پاس جائیں گے، مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے،
اور ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری، ان کے پاس جاؤ، میں نہیں کروں گا یہ کام، ان کے پاس جاؤ۔ آگے بڑھاتا جائے گا ہر نبی، آگے بڑھاتا جائے گا ہر نبی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن لوگوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، انہیں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ کسی ایک نبی نے بھی لوگوں کو ایمان کی، اسلام کی بات کیوں نہیں بتائی، اور یہ کیوں نہیں کہا کہ خبردار غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، ہم سے آئے ہو مدد مانگنے؟ ارے دنیا میں تو تم یہ کام غلط کرتے ہی کرتے تھے، آج قیامت کے دن بھی یہی کام کر رہے ہو تم۔ کسی ایک نبی نے بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، ان کے پاس جاؤ، دوسرے نبی کی بارگاہ میں بھیجا۔ تو ایمان سے کہیے اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہو تو سارے نبی اس مدد کے مانگے جانے پر خاموش رہنے کے نتیجے میں کیا خود شرک کے مرتکب نہیں ہو گئے؟ کہ لوگوں نے شرک کیا اور وہ اس پر خاموش رہے، انہوں نے ان کو صحیح بات نہیں بتائی، پتہ چلا یہ نظریہ غیر اسلامی نظریہ ہے۔ اچھا چلیے سارے نبیوں نے، کسی ایک نے بھی انہیں اسلامی نظریہ نہیں بتایا، کسی ایک نے بھی انہیں حقیقی نظریہ نہیں بتایا، لیکن کم از کم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آخر میں پہنچے اور سرکار علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، سارے نبیوں نے اذهبوا الی غیری کہا، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ۔ کسی نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، بلکہ جس نبی نے بھی جہاں بھیجا غیر اللہ کے پاس ہی بھیجا، اللہ کی طرف کسی نے نہیں کہا اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، کسی اور کے پاس بھیجا، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، اگر سرکار بھی یہی فرما دیتے اذهبوا الی غیری، اب کہاں جانا تھا لوگوں نے؟ اب تو کوئی دروازہ بچا ہی نہیں، سارے نبیوں کی بارگاہ سے ہو کر آ گئے۔ لیکن دیکھیے اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا اور یہ سارے حضور کی بارگاہ میں آئے تھے تو حضور پہلے تو ان سے کرواتے سب سے توبہ، اور پھر پڑھواتے کلمہ، اور پھر کہتے بے وقوفوں میں مدد نہیں کر سکتا، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، چلو سب مل کے اللہ سے مدد مانگتے۔ لیکن جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ساری حدیثیں ہمارے سامنے، بخاری اور مسلم ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے کہ حضور علیہ السلام جب یہ سارے غلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو سرکار یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، بلکہ سرکار فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، اے میرے غلاموں میں ہی تو تمہارے لیے ہوں، میں تمہارا ہی منتظر تھا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں۔ کیا مطلب؟ تم مددگار تلاش کر رہے ہو، میں ہی تو تمہارا مددگار ہوں۔ کیا تم نے دنیا میں رہ کر اللہ کا کلام نہیں سنا تھا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ میں ہی تو تمہارا میں دنیا میں بھی تمہارا مددگار تھا، میں آخرت میں بھی تمہارا مددگار، اللہ نے مجھے تمہاری مدد پر مقرر فرمایا ہے۔ تم اگر یہ کہا جائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو سارے نبی مشرک قرار پائیں گے، اور انا لہا کہنے کے نتیجے میں معاذ اللہ حضور علیہ السلام بھی مشرک قرار پائیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو جو نظریہ قرآن میں تضاد ظاہر کرے، جو نظریہ اہل ایمان کو مشرک بنائے، جو نظریہ نبیوں کو مشرک بنائے، جو نظریہ سارے اہل محشر کو مشرک بنا دے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو مشرک بنا دے، وہ نظریہ اسلامی نظریہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر عرض کرتا ہوں کہ یہ نظریہ تو وہ نظریہ ہے اور یہ فتویٰ تو وہ فتویٰ ہے کہ لگانے والا جب یہ فتویٰ لگاتا ہے تو خود اللہ تعالیٰ پہ بھی لگ جاتا ہے یہ فتویٰ۔ جب کہنے والا یہ کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور کیونکہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، تو معمولی دینی علم رکھنے والا اگر اس کے سامنے موجود ہو اور وہ قرآن کریم فرقان حمید سے سورہ محمد کی آیت مبارکہ کا یہ حصہ اس کے سامنے رکھے کہ تم کہتے ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
کہاں لے کر جائیں اس آیت مبارکہ کو؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ تمہارا مددگار بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بندوں سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے مددگار بنو۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں سے مدد طلب کرنا ویسا ہی ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کا کافروں سے یہ کہنا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے، یعنی خود بھی ایمان لاؤ اور اس نعمت ایمان کی تقسیم کرنے میں میرے مددگار بنو۔ رب کائنات جب اپنے بندوں سے فرما رہا ہے اگر تم میرے مددگار بنو گے، یعنی تم میرے دین کے مددگار بن جاؤ، میں تمہارا مددگار بن جاؤں گا۔ تم دین پھیلانے کے لیے دین کے مددگار بن جاؤ، میں تمہارے ہاتھوں لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے تمہارا مددگار بن جاؤں گا، میں تمہیں اس مشن میں کامیابی عطا کروں گا، میں تمہارا مددگار بنوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ایمان والوں سے کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ محمد، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے تو اللہ بھی تمہارا مددگار بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ بات اس لیے فرمائی جس وجہ سے وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کے کلمات اللہ نے اعلان فرمائے تھے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر یہ سمجھا دیا کہ ایمان والا ہی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے۔ ایمان والا ہی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ مخلوق میں سے جو جس کا مددگار ہے وہ صرف اللہ کی عطا اور اس کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، کیونکہ بے ایمان تو یہ کام کرے گا ہی نہیں۔ بے ایمان صبر کو مددگار نہیں بنائے گا، بے ایمان نماز کو مددگار نہیں بنائے گا، بے ایمان تو پتھر کو، درخت کو، بت کو، مظاہر فطرت کو مالک و خالق اور معبود و الہ جان کر مددگار بنائے گا، جو کہ صریحاً شرک ہوگا۔ یہ مسلمان ہے، جو یہ صاحب ایمان ہے، جو یہ جانتا ہے کہ مددگار حقیقی اللہ کی ذات ہے، اسی نے صبر کو بھی ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بنایا ہے، اسی نے نماز کو بھی ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نظریہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ غیر اسلامی نظریہ ہے، غیر ایمانی اور غیر قرآنی نظریہ ہے۔ ہاں، اللہ کے سوا کسی کو مستقل بالذات اپنی قوت، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت اور اپنی حیثیت میں مددگار ماننا یہ یقیناً شرک ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مقرر کیے جانے کی نیت و ارادے کے ساتھ جب اللہ کی مخلوق کو اپنا معاون و مددگار بنایا جاتا ہے تو یہ ویسے ہی شرک اور کفر نہیں ہوتا جیسے کہ ڈاکٹر کو صحت حاصل کرنے کے لیے مددگار بنانا شرک نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس صحت نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس تشخیص ہے، نسخہ ہے، دوا ہے، صحت تو اللہ کے پاس ہے، یہ یقین ہوتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا شرک نہیں ہے۔ تو جس طرح ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا شرک نہیں ہے، علاج اور صحت پانے کے لیے ڈاکٹر کی مدد لینا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے، اسی طرح اللہ کے کسی ولی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھی استعانت اور استمداد کا طلب کرنا ہرگز شرک نہیں ہے، اس لیے کہ امداد اور معاونت طلب کرنے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ امداد و معاونت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگی، اللہ نے ہی انہیں یہ طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ہوگی۔ ان غریبوں کا تو
عقل کا حال ہی عجیب ہے. جو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے کو بطور نظریہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی عقلوں کے محدود ہونے کا عالم تو یہ ہے کہ یہ 2 روپے کی گولی کو قبض کشا مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی حضرت علی کو مشکل کشا نہیں مانتے. آپ جانتے ہیں کشا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کشا کے معنی ہے کھول دینے والا، جیسے کہتے ہیں نقاب کشائی، کھول دینے والا. اور کھول دینا یہ مدد ہے. بند چیز کو کھول دینا، چاہے وہ گتھی ہو، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی مصیبت ہو، کھول دینا، آسان کر دینا، دور کر دینا، یہ مدد ہے. تو یہ بیچارے حکیم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں قبض کشا گولی چاہیے. یعنی گولی نے قبض توڑ دیا، راستہ کھول دیا، مشکل دور کر دی. تو گولی تو مشکل دور کر سکتی ہے کہ اس کو قبض کشا کہتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی اور مولا علی مشکل دور نہیں کر سکتے. ان کو مشکل کشا کہنے والے پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں. ارے نادان، جس طرح تیرا یہ نظریہ ہے کہ شفا اللہ کی طرف سے ہے، گولی اس کا ذریعہ ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عطا اللہ کی طرف سے ہے. حضرت علی تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا ذریعہ اور وسیلہ ہے. ہر ایک کا یہی نظریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ان کا مددگار ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے. وجبریل، اور جبریل بھی ان کا مددگار ہے. وصالح المؤمنین، اور نیک اہل ایمان بھی ان کے مددگار ہیں. والملائکۃ بعد ذالک ظہیر، اور سارے فرشتے ان کے بعد ان کے لیے معاون و مددگار ہیں. پتہ چلا کہ جس رب نے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اس رب نے بتا بھی دیا ہے کہ جب تم نیکی اور بھلائی کا ارادہ کرو تو کون کون ہے جو تمہارے لیے اس مدد کے خاطر مقرر ہی کر دیا گیا ہے. اللہ نے بتا دیا. اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، حضرت جبرائیل بھی ہیں، نیک اہل ایمان اولیاء اللہ بھی ہیں، اور سارے فرشتے بھی ہیں. جب یہ سارے معاون و مددگار ہیں اللہ کی عطا سے، پھر نبی کا مقام تو بہت بلند ہے. ملائکہ سے بھی، عام اہل ایمان سے بھی، اولیاء اللہ سے بھی نبی کا مقام تو بہت بلند و بالا اور فوالا ہے. نبی امت کا مددگار، نبی مشکل کشا. اگر کسی کے حلق سے نہ اترے تو قرآنی دلیل عرض کروں گا. نبی تو نبی ہے، قرآن تو بتا رہا ہے کہ نبی کے تبرکات بھی مشکل کشا اور دافع بلا ہوتے ہیں. نبی تو نبی ہے، نبی کے تبرکات مشکل کشا اور دافع بلا ہوتے ہیں. اور مثال بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے، سب کے ذہنوں میں واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائیوں سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے والد کا حال احوال ان سے پوچھا، اور بھائیوں نے بتایا کہ آپ کی محبت میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے، آپ قرآن سنیے، سننے میں آپ کو مزہ آئے گا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ کا جب یہ حال بتایا تو یوسف علیہ السلام نے فوراً ایک کام کیا. پتہ ہے کیا کام کیا؟ یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر ان کو اپنا کرتا دیا اور کیا کہا؟ سنیے قرآن.
یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یاتی بصیرا، آپ نے فرمایا جلدی سے میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے ابا کی آنکھوں پر ڈال دو، ان کی بینائی اسی وقت لوٹ آئے گی۔ مثنوی کی حکایت نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، کسی شاعر کا شعر نہیں سنا رہا ہوں، کسی مفتی کا فتویٰ بھی نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کا کلام ہے، کوئی نہ مانے تو منکر قرآن کہلائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا فوراً؟ یہ نہیں کہا کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ، اپنا کرتا دیا اور کیا کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ کرتا، میری یہ قمیض لے کر فوراً جاؤ، فالقوه علی وجہ ابھی یاتی بصیرا، اور اسے لے جا کر میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں ابھی ابھی روشن ہو جائیں گی۔ صرف کہا نہیں، ایسا ہوا بھی، قرآن گواہ ہے اس بات پر، قرآن گواہ اس بات پر۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اور کہا کہ لے جا کر ابا کے چہرے پر ڈالو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ ابا بھی کسی سرکاری دفتر میں چپراسی نہیں تھے، ابا اس نبی کے باپ، وہ اللہ کے نبی، ان سے زیادہ برگزیدہ اور ان سے زیادہ اللہ کے محبوب ان کے باپ تھے، اللہ کے نبی تھے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، اور یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پیش کیا جاتا، اٹھا کے پھینک دیتے، اور کیا کہتے؟ کہتے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ کیا انہوں نے ایسا کہا؟ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یقیناً میرے لیے اللہ کافی ہے، لیکن وہ اللہ جو میرا کفیل ہے اسی نے میرے بیٹے کے کرتے میں میری آنکھوں کی بینائی پوشیدہ فرمائی ہے۔ ان کا یہ ایمان تھا، اسی رب نے میرے بیٹے کے کرتے میں میری آنکھوں کی بینائی پوشیدہ فرمائی، اس کے ذریعے اللہ مجھے یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا بھیجنا، یعقوب علیہ السلام کا کرتا لینا، آنکھوں پہ لگانا اور اللہ کا بینائی عطا کرنا، اور پھر قرآن میں اس واقعے کو بیان کرنا، اسی لیے تو ہے کہ قیامت تک کوئی یہ نعرہ نہ لگائے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ اسے پتہ چل جائے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبی کے تو تبرکات بھی دافع بلا اور مشکل کشا ہوتے ہیں۔ بینائی مل جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، نبی کے تبرکات بھی دافع بلا اور مشکل کشا ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کسی کو کیا دے سکتا ہے، نبی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ہم جس کرتے کی بات کر رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے، نبی کا تبرک ہے۔ ہم جس کرتے کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے بینائی دی، وہ نبی نہیں ہے، نبی کا تبرک ہے۔ آپ سوچئے کہ جب نبی کا تبرک ایسی برکتوں کا حامل ہو تو جس نبی کے تبرک میں یہ برکت ہے، اس نبی کا جو امام ہے اس کے برکات کا کیا عالم ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا تبرک ہے، ان کے جسم سے لگا ہوا کرتا، تو یوسف علیہ السلام نے جس کو اپنا امام بنایا ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے مسجد اقصیٰ میں، ان کا کیا رتبہ اور کیا مرتبہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، نبی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ قرآن سے پوچھو نبی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، قرآن سے پوچھو نا، نبی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، قرآن کے الفاظ ہیں۔ میں تو اسی لیے واقعات سنانے سے اجتناب، احادیث کے بیان میں حتی الامکان کنجوسی اور فتاوی اور حکایات اور واقعات اور حوالہ جات میں حتی الامکان اپنے آپ کو، اس لیے کہ جب قرآن کی تفسیر بیان ہو تو قرآن سے ہی بات ہو تو زیادہ ایتھنٹک اور مستند مانی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کیا دے سکتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، نبی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، یہ مفتی نہیں بتائے گا، یہ قرآن بتائے گا۔ قرآن سے پوچھے نبی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو۔ یہاں دینے کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ رسول کی طرف۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو عطا کرے وہ لے لو۔
پتہ چلا کہ رسول کا تو کام ہی عطا کرنا ہے، اللہ نے تو رسول کو بھیجا ہی عطا کرنے کے لیے ہے، اور سرکار اعلان بھی فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرا کام تقسیم کرنا ہے، عطا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، میں تو بانٹنے پر مامور ہوں۔ تو یہ بات طے ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا صرف اسی صورت میں شرک ہو سکتا ہے کہ جب جس سے مدد مانگی جائے اسے الہ اور معبود سمجھ کر، اسے مستقل بالذات اپنی حیثیت میں مددگار سمجھ کر مدد مانگی جائے، اللہ کا بندہ سمجھ کر، اللہ کی دی ہوئی توفیق، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے امداد و معاونت کا ذریعہ سمجھ کر اگر امداد و معاونت طلب کی جائے، ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن سے عرض کرتا ہوں، بات تو سنت کی ہے لیکن عرض قرآن سے کرتا ہوں، اس سے زیادہ مستند اور بات کیا ہوگی کہ بات بھی صاحب قرآن کی سنت کی ہو اور بیان بھی قرآن کا ہو۔ حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کیا دعا کی؟ قرآن نے اس الفاظ دعا کو بیان کیا، فرمایا وَجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ مجھے عطا کر دے اپنی جانب سے مضبوط مددگار۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نصر ینصر، ناصر، نصیر، مدد اور معاونت، انصار اسی سے بنا ہے، مدد کرنے والا، مدد دینے والا، مدد کا ذریعہ، مدد کا وسیلہ۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے مدد نہیں مانگ رہے، اور قرآن میں یہ آیت اس مضمون کے ساتھ کم از کم 13 مقامات پر ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے، کیا مانگ رہے ہیں؟ مددگار مانگ رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، سلطان، مضبوط، پائیدار، عالی شان، نصیر، مددگار، عالی شان مددگار مولا مجھے عطا فرما۔ عالی شان مددگار عطا فرما کیا مطلب ہے؟ عالی شان مددگار عطا فرما یعنی ایسے مددگار جو خود بھی عالی شان ہو، ان کی مدد بھی عالی شان ہو۔ تو پتہ اللہ نے کیسے مددگار حضور کو عطا کیے۔ تفسیر ابن کبیر نے لکھا سلطان النصیرہ کا ترجمہ ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق۔ سرکار فرماتے اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمانوں میں دیے، 2 وزیر زمین میں دیے۔ زمین میں اللہ نے مجھے 2 وزیر جو عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ابو بکر ہے، دوسرے حضرت عمر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضور کے مددگار ہیں۔ اگر مدد مانگنا ہی شرک ہوتا تو مددگار مانگنا کیسے جائز ہوتا؟ مدد مانگنا شرک ہوتا تو مددگار مانگنا کیسے جائز ہوتا؟ مددگار اسی لیے تو مانگے جا رہے ہیں کہ ان سے مدد لی جائے گی۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسی مدد کی سرکار علیہ السلام کی، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے ہوئے مددگار تھے، اللہ کی بارگاہ سے مانگے ہوئے مددگار تھے۔ سرکار نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے یہ اعلان کر کے بتا دیا اے میرے غلاموں سن لو کہ وزیر ہوتے ہیں بادشاہ کے، اور میرے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 وزیر زمینوں میں ہیں۔ یعنی تم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے آسمانوں میں بھی بادشاہت عطا کی اور زمینوں میں بھی بادشاہت عطا کی، اور بادشاہ کا کام ہوتا ہے رعایا کو عطا کرنا، بادشاہ کا کام ہوتا ہے رعایا کی مدد کرنا۔ تو حضور تو ہمارے مددگار ہیں۔ تو جس نے بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی یہ کیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اس نے ایک ایسی کافرانہ اور جاہلانہ بات کی کہ جس کے نتیجے میں بے شمار آیات قرآنیہ کا انکار، بے شمار احادیث مبارکہ کی تردید اور بے شمار احکامات اسلامیہ کی توہین و تضلیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی عطا کردہ توفیق اور اپنی بارگاہ سے عطا کردہ قوت و صلاحیت کے ذریعے پوری امت مسلمہ کے لیے معاون و مددگار بنایا ہے۔ تو بے شک ہمارا یہی نظریہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ حقیقی اور مجازی کا تصور ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم مخلوق میں سے جب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو یہ مجازی مدد ہوتی ہے، یعنی ہمارے یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ ہماری مدد اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اور اللہ کی عطا کردہ طاقت سے کرے گا۔ دیکھیے، نفع اور نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا حقیقی اور مجازی، ظاہر اور باطن۔ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی نے پوچھا کیسے ہاتھ کٹ گیا، کہنے لگے چھری سے ہاتھ کٹ گیا۔ چھری سے ہاتھ کٹ گیا، کیا چھری خود سے یہ طاقت رکھتی ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دے؟ چھری خود سے یہ طاقت رکھتی ہے کہ کسی کا ہاتھ کاٹ دے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی چھری کا تو کام ہی ہاتھ کاٹنا ہے، ہاتھ پر چھری مارو یا ہاتھ کو چھری پر مارو، ہاتھ ہی کٹے گا، اس لیے کہ چھری کا کام کاٹنا ہی ہے، تو میں کہوں گا اگر چھری کا کام کاٹنا ہے تو اس چھری نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کیوں نہیں کاٹا؟ اب کیا جواب ہوگا؟ اس چھری نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کیوں نہیں کاٹا؟ جواب یہ ہوگا کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس طرح چھری نے اسماعیل علیہ السلام کا گلا اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں کاٹا، اسی طرح چھری جس کا بھی ہاتھ کاٹتی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے کاٹتی ہے، تو پھر حکم تو اللہ کا ہوا نا، چھری تو ذریعہ اور وسیلہ ہوئی۔ حقیقی اور مجازی کا فرق کرنا ہوگا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ کیسے جل گیا؟ ارے آگ سے ہاتھ جل گیا، آگ سے جل گیا، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ خود نہیں جلاتی، اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اگر آگ خود سے جلاتی تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جلا دیتی، خود نہیں جلاتی، اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ تو جس طرح ہم کہتے ہیں آگ نے جلایا، اور ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں چھری نے کاٹا، اور ایمان یہ ہوتا ہے، عقیدہ یہ ہوتا ہے، نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ حکم سے کاٹا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مار دیا، غلط انجیکشن لگا کے ڈاکٹر نے مار دیا، تو جو شخص یہ کہتا ہے ڈاکٹر نے مار دیا، کیا اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ موت اور زندگی ڈاکٹر کے اختیار میں ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کا یہی نظریہ ہوتا ہے کہ مارا تو اللہ نے ہی ہے، موت تو اللہ ہی کے حکم سے تھی، لیکن اس کی وجہ یہ ڈاکٹر بنا ہے، ذریعہ، وسیلہ، سبب۔ تو حقیقی اور مجازی کا فرق کیے بغیر فتویٰ لگانے سے دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ بے عین ہی ہمارا ایمان ہے کہ جس رب نے کھانے میں قوت رکھی ہے، جس رب نے پھلوں میں ذائقہ رکھا ہے، جس رب نے پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھی ہے، جس رب نے دوا میں شفا پہنچانے اور درد بھگا دینے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ رب اس بات پر بھی تو قادر ہے کہ جو صلاحیت اس نے پھل میں، دوا میں، درخت میں، سبزی میں، گوشت میں، پانی میں رکھی ہے، یہ سب کوئی بھی اشرف المخلوقات نہیں ہے جس نے چھوٹی مخلوقات میں یہ اوصاف رکھے ہیں کہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اشرف المخلوقات میں کہ اہل ایمان بلکہ محبوب بندوں کو یہ صلاحیت کیوں نہیں عطا فرمائے گا کہ وہ مخلوق کو نفع پہنچائیں؟ اللہ کی عطا سے وہ نفع بھی پہنچاتے ہیں اور ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ظاہر اور باطن کا فرق، یہ حقیقی اور مجازی کا فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ کہنا کہ قرآن میں لکھا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں لہٰذا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یقیناً یہ صحیح نہیں ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے حقیقی معنی یہ ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی مخلوق میں سے ہم نے جس سے بھی جب کبھی مدد لی ہے، بلکہ جس نے بھی جب کبھی ہماری مدد کی ہے، حقیقت میں وہ تیری ہی مدد تھی۔ مانگے بغیر بھی اگر کسی نے کی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور مانگ کے کیے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھی، کیونکہ اس مدد کرنے کی طاقت بھی اللہ نے دی اور اس کی توفیق بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا فرمائی۔ میں اختتاماً صرف ایک حوالہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی مکتبہ فکر کے حکیم الامت کہے جاتے ہیں، ان کی ایک تفسیر قرآن بھی ہے اور اس کا نام ہے اشرف التفاسیر۔ اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 19 پر یہ مسئلہ اسی آیت کے تحت موجود ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اسی آیت کے تحت موجود ہے۔ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ مستعان حقیقی خدا کو مانتے ہوئے مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب مدد تو مانگ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس مدد کو اللہ کی طرف سے جانے۔ تو بھائی آپ ہمارے دل میں کب گھس گئے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم یا رسول اللہ مدد کہہ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مدد حضور علیہ السلام اپنی کسی جیب میں سے نکال کے دیں گے؟ ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کو اس امداد و نصرت کی قوت و توانائی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جب ہم حضور غوث اعظم سے مدد چاہتے ہیں، جب خواجہ صاحب سے مدد چاہتے ہیں، اولیاء کرام سے مدد چاہتے ہیں، انبیاء کرام سے مدد چاہتے ہیں، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ہی ان کو ہماری مدد پر مامور فرمایا ہے۔ تو یہی نظریہ تو آپ کا بھی ہے، ہم کہیں تو شرک اور آپ کہیں تو ایمان، یہ دوہرا معیار کیوں ہے بھائی؟ ہم کہیں تو شرک اور آپ کہیں تو ایمان، دوہرا معیار کیوں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے تحت مستعان حقیقی اللہ ہی کو جانتے ہیں۔ اللہ کے سوا بذات کوئی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہاں مگر اللہ کی عطا سے انبیاء کرام اولیاء کرام ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے۔ آیات قرآنیہ، احادیث مبارکہ، بلکہ اسلاف اسلام کی جملہ تحریرات مؤید اور تائید کنندہ ہیں اس بات کی کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اے اللہ بے شک ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی تیرے سوا کوئی مدد کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ جو کوئی مخلوق میں ہمارا معاون و مددگار ہے تو وہ وہی ہے جن کو تو نے خود قرآن کے ذریعے ہمارا معاون و مددگار مقرر فرمایا ہے۔ تو الحمدللہ ہم انبیاء کرام سے جو امداد و نصرت مانگتے ہیں نہ وہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف ہے، اور جو ہم اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں وہ بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پر ہمارا کامل ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معاون و مددگار نہیں ہے، مگر جو نظریہ انہوں نے بیان کیا کہ مستعان حقیقی خدا کو مانتے ہوئے مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے، یہی نظریہ ہمارا بھی ہے کہ مستعان حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ نبی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ولی بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن جس رب نے گولی میں شفا، خوراک میں قوت و توانائی، پھلوں میں ذائقہ اور پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی نے اپنے نبیوں اور ولیوں کو ہماری امداد و نصرت کی توفیق اور قوت و توانائی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات قرآنیہ کے حقیقی مفاہیم جو کہ خود قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں ان تک رسائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی اطاعت و محبت و سنت پر جینا اور سرکار کے مقدس کلمے پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔